اب اگر ہم یہ بات کریں کہ عزت کا معیار کیا ہے، عزت کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، تو ایک طرف سوسائٹی کا معیار ہے، سوسائٹی کا اسٹینڈرڈ ہے کہ جہاں عزت ملتی ہے پیسے کی وجہ سے، جہاں عزت ملتی ہے منصب کی بنیاد پر۔ آپ دیکھیں کہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک جگہ پہ گیا اور میرے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ میں جب اس جگہ پر پہنچا تو لوگوں نے مجھے وہاں سے بھگا دیا، میری بالکل عزت نہیں کی، اور پھر میں نے کیا کیا، میں دوبارہ اس جگہ پر آیا اور بالکل نئے اور زبردست قسم کے کپڑے پہن کر آیا، تو لوگوں نے مجھے بڑا زبردست انداز میں میرا ویلکم کیا، مجھے بٹھایا، میرے سامنے کھانا رکھا۔ اب شیخ سعدی نے کیا کیا؟ شیخ سعدی نے اپنی قمیض کی، اپنے کپڑوں کی جو آستین ہے اسے شوربے میں بھگونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو شیخ سعدی نے فرمایا کہ تم نے مجھے تو عزت نہیں دی، تم نے تو میرے کپڑوں کو عزت دی تھی۔ تو یوں شیخ سعدی نے جو ہے وہ بتایا کہ ہمارا جو یہ اسٹینڈرڈ ہے وہ کس قدر جو ہے وہ دوگلا ہے۔ وہ اچھا یہ اوائل کے دور سے اور یہ آج تک ہے؟ بالکل ایسا۔ 2.5 فٹ اونچی گاڑی ہونی چاہیے تو عزت دیں گے، موبائل لیٹسٹ ماڈل کا ہونا چاہیے تو عزت دیں گے، اور 4 گارڈز ہونا لازمی ہے تب عزت کا معیار بنے گا۔ بالکل ایسا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں مشہور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اس کا جب ہم شان نزول دیکھتے ہیں تو وہ شان نزول کیا ہے کہ ایک شخص، ایک حبشی غلام مدینے کے بازار میں یہ آواز لگا رہا ہے کہ جو بھی مجھے خریدے مجھے بس یہ موقع دے کہ میں 5 وقت نبی کریم علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کر سکوں۔ یہ خوبصورت اس شخص کی خواہش ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اس شخص کا انتقال ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو کچھ لوگ باتیں بناتے ہیں، وہی جو ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ اوائل سے یہ ایک سلسلہ ہے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں باتیں بنانا شروع کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی یہ آیت نازل فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک عزت دار نہیں بلکہ سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو متقی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس کام سے عزت ملتی ہے اور کس کام سے ذلت ملتی ہے، تو اس حوالے سے حدیث پاک ہماری بڑی خوبصورت انداز میں رہنمائی کرتی ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، نبی کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے یہاں جو عزت کا معیار تھا نا حسب و نسب، تمہارے یہاں جو عزت کا معیار تھا نا قبیلہ، رنگ، یہ سب آج معیار ختم ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اب صرف 2 طرح کے انسان باقی ہیں، صرف 2۔ اچھا وہ کیا؟ صرف 2۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا انسان وہ جو نیکی کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت دار ہے، اور دوسرا انسان وہ جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ذلیل و رسوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ساری تقسیمات ختم کر دی اور عزت اور ذلت کے معیار کو یوں بالکل صاف کر کے پیش کر دیا کہ اگر نیکی کرو گے تو عزت ملے گی اور گناہ کرو گے تو ذلت ملے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے، جو شخص چاہے نا کہ میں اپنی عزت بڑھاؤں، تو آج ہوتا یہ ہے جنید بھائی کہ ہمارے یہاں عموماً جو ہے نا عزت نہیں ہو رہی ہوتی، لحاظ رکھا جا رہا ہوتا ہے۔ عزت نہیں ہو رہی ہوتی، جو سر بھی کہا جا رہا ہوتا ہے لحاظ میں کہا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ ذرا اس پوزیشن سے ہٹیں گے آپ سر باقی نہیں رہیں گے، صرف لحاظ میں۔ اور یہ لحاظ میں کیوں کہا جا رہا ہوتا ہے سر؟ کیونکہ آپ نے دنیا داروں سے عزت مانگی ہے۔ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو عزت کی تلاش میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزت مانگے، کیونکہ ساری عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ دنیا داروں سے عزت تلاش کر رہے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں کتنا پیارا فارمولہ دے دیا ہے کہ اگر اپنی عزت میں اضافہ کرنا چاہتے ہو لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو۔